سو یہ ہے جی اردو جماعت ہم سبق نمبر 1. اس میں سب سے پہلے ہم کریں گے مشق. سب سے پہلا ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، عالم کی موت عالم کی موت ہے، اس جملے کی وضاحت کریں. موت برحق ہے، سب کو مرنا ہے، مگر مرنے میں فرق ہے. عالم جیسا قابل، شریف اور وزیدار لوگ زمانے میں پیدا نہیں ہوتے. عالم جیسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا جتنا بھی غم ہو وہ کم ہے. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، مرزا سعید نے لاہور کے پبلشر کو ناول کیوں لکھ کر نہ دیا؟ مرزا سعید نے لاہور کے پبلشر کو ناول اس لیے لکھ کر نہ دیا کیونکہ اس وقت مرزا صاحب اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے. تیسرا سوال ہے، پطرس بخاری کو مرزا صاحب سے کس حد تک عقیدت تھی؟ پطرس بخاری کو مرزا سعید سے بے حد عقیدت تھی. وہ مرزا صاحب کے شاگرد تھے اور مرزا صاحب کی وائسرا ہند سے زیادہ عزت کرتے تھے. پطرس بخاری اگرچہ اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود خود کو مرزا سعید کے سامنے ہیچ سمجھتے تھے. چوتھا سوال ہے، ایک محفل میں فیض احمد فیض کے مرزا محمد سعید کو ٹوکنے پر کیا صورتحال بنی؟ فیض احمد فیض کو مرزا صاحب کے بارے میں زیادہ معلوم نہ تھا. وہ ان کی بات کاٹ کر فوراً بولنا شروع ہو گئے اور مرزا صاحب کو جلال آ گیا، یعنی کہ غصہ آ گیا. وہ بولنا شروع انہوں نے کیا. وہ ایک دریا تھا تاریخ کا جو امڑ کر آتا چلا جا رہا تھا. محفل میں موجود تمام لوگ دم بخود رہ گئے، یعنی کہ حیران رہ گئے، اور ان کے جلال کو غصے کو ختم کرنے کے لیے چائے پیش کی جانے لگی. پانچواں سوال ہے، مرزا صاحب کا حلیہ اپنے الفاظ میں بیان کریں. تو مرزا صاحب دبلے پتلے آدمی تھے، اکھڑ اڈیل، اجالا رنگ، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی آنکھیں، رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی، اور جب وہ ہنسا کرتے تھے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے. چھٹا سوال ہے، مرزا صاحب نے ریڈیو پر تقریر کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ مرزا صاحب نے ریڈیو پر تقریر کرنا اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کے مسودے میں سے 1-2 فقرے نکال دیے گئے تھے. ساتواں سوال ہے، مرزا سعید زیادہ تر وقت مطالعے میں کیوں گزارتے تھے؟ مرزا سعید زیادہ تر وقت مطالعے میں اس لیے گزارتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں زیادہ تر وقت مطالعے میں نہ گزاروں تو انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں. اگلا سوال ہے جو 8واں ہے، پروگرام دانش کدہ میں مرزا سعید نے شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ مرزا صاحب نے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کرنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ آدمی یا تو پیسے کے لیے کام کرتا ہے یا شہرت کے لیے کام کرتا ہے، اور مرزا صاحب کو ان دونوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. 7واں سوال ہے، سیاسی حوالے سے مرزا محمد سعید کی خدمات پر روشنی ڈالیں. پاکستان کے وہ پہلے مسلم لیگ کے صوبائی صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ، یہ نون کارڈ ہے، مسلم لیگ نون نہیں، صرف مسلم لیگ کے ممبر چنے گئے. کراچی یونیورسٹی کے مشیر بھی رہے اور پاکستان ادیبوں کے گلڈ 59 کے پہلے اجلاس کی انہوں نے صدارت بھی کی ہے. اچھا جی، تو یہ اب ہمارے پاس آ گیا درج ذیل الفاظ اور محاورات کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں اور ان کے جملے بنائیں. یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، معنی ہیں، جملے ہیں. پہلا ہے دل دھک سے رہ جانا، اچانک صدمہ ہونا، اس کا مطلب ہے، اس کا جملہ ہے ان کی موت کی خبر سن کر دل دھک سے رہ گیا. اگلا جو محاورہ ہے وہ ہے چشم و چراغ. اس کا مطلب ہوتا ہے فرزند یا بیٹا ہونا. تو اس کا جملہ ہے وہ ایک شریف گھرانے کا چشم و چراغ ہے. اگلا ہمارے پاس جو محاورہ ہے وہ ہے شدہ شدہ. اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ. اس کا جملہ ہے مرزا صاحب کی موت کی خبر شدہ شدہ لوگوں تک پہنچی. پھر ہمارے پاس اگلا لفظ ہے کروفر. اس کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، بڑے ٹھاٹ باٹ سے کوئی رہنے والا شخص ہو. تو اس کا جملہ ہے مرزا صاحب کو کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے رہنے کی عادت نہ تھی. ٹھیک ہے. اب اگلے ہے بے مزد. اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر اجرت کے یا بغیر معاوضے کے. تو اس کا جملہ ہے کسی سے بھی بے مزد مزدوری کروانا نہایت برا عمل ہے، یعنی کہ ہم اس کو پیسے نہ دیں اس کے کام کیا، اس کے بغیر ہی سے کام کروائیں تو انتہائی برا فعل ہے، انتہائی برا عمل ہے. پھر ہمارے پاس اگلے لفظ ہے سناؤنی. اس کا مطلب ہوتا ہے موت کی خبر. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب کی سناونی سے بہت سے لوگ ناواقف رہے، یعنی کہ مرزا صاحب کی جو موت کی خبر ہے اس سے بہت سے لوگ نہیں جان پائے. بہت عرصے کے بعد انہیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلا. پھر ہے فل بدی. دو زبر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جملہ ہے مولانا صاحب کسی بھی دینی موضوع پر فی البدی گفتگو میں کمال رکھتے تھے، یعنی کہ ان کو اپنے ٹاپک پہ اتنا زیادہ عبور تھا کہ انہیں کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں.
پھر ہمارے پاس آخری یہ لفظ ہے نہیں دو ٹھیک ہے، ہمارے پاس آخری یہ محاورہ وہ ہے ٹس سے مس نہ ہونا، اپنی بات پر اڑے رہنا، تاریخ کے بلند ترین مہنگائی ہونے کے باوجود حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پھر ہمارے پاس ہے مرض الموت، اس سے مراد ہے موت کی وجہ بننے والا مرض، تو کینسر ہی ان کے لیے مرض الموت ثابت ہوا۔ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں، مرزا محمد سعید کس شہر کے خاندان کے چشم و چراغ تھے؟ تو وہ دلی کے تھے۔ خاکہ نگار کو کہاں سے پتہ چلا کہ آج مرزا محمد سعید کا سوئم ہے؟ انہیں اخبارات سے پتہ چلا۔ پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے کیا ہو گئے تھے؟ وہ ان کے آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بن چکے تھے۔ جملہ اسمیہ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے مسند علیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ لڑکا شرارتی ہے، جملے میں شرارتی کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ خبر۔ 7واں اور آخری ہے، جملہ اسمیہ کے مسند علیہ اور مسند ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسم۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 1 اردو کا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ